نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، مشائخ و علماء، سامعین و ناظرین اور حضرات معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے در پر 10 روزہ اعتکاف کے لیے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ متمتع فرمایا. ہم نے بحمد اللہ تعالی 21 رمضان المبارک یعنی عشرہ اعتکاف کی پہلی رات سے آخرت کا موضوع شروع کیا تھا، الآخرہ، جس کا بیان موت اور قبر سے شروع ہوا، جو کہ قیامت اور آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اور اقتربت الساعہ کی ابتدا ہے. احوال موت، احوال قبر اور برزخی زندگی کی تفصیلات سب بیان کرنے کے بعد ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے قیام ساعہ یعنی انعقاد یوم قیامت تک اپنے مضمون کو مکمل کیا، اور کل رات کی گفتگو بعث اور نشور پر تھی کہ کس طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے یا دوبارہ جسمانی زندگی کامل شعور کے ساتھ پائیں گے اور اللہ رب العزت کے حضور یوم قیامت شہادت و حساب کے پہلے مرحلے کی طرف حاضر ہوں گے. اور میں نے رات کو یہ عرض کیا تھا، جہاں پر بات ختم ہوئی، کہ اللہ کے حضور جانے والے لوگ 3 طرح کے طبقات ہوں گے: کفار و مشرکین اور فساق و مذنبین، خطا کار، گناہ گار، ظالم لوگ، مجرم لوگ، نافرمان لوگ، جنہوں نے پوری زندگی آخرت کو بھلائے رکھا، جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے حرص و لالچ اور مال و زر کی طلب میں صرف کر دی، جنہوں نے اس دنیاوی حیات کی متاع کو، جو متاع غرور ہے، اصل زندگی جانا، موت اور بعد الموت قیامت کو بھول گئے، جنہوں نے زندگی میں اللہ کو بھلا دیا، نافرمانی کے مرتکب ہوئے، غفلت کی نیند سوتے رہے اور ایک پردہ ان کی آنکھوں پر رہا. ایسے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ بجائے قدموں کے بل چلنے کے چہروں کے بل چلیں گے، اور انہیں اللہ کے حضور جاتے ہوئے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا. یہ دن ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا. اس غفلت کے صلے میں، اس نافرمانی کے صلے میں، اس ظلم اور جرم کے صلے میں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جاری رکھا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو پاؤں کے بل چل کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ عام مومنین و مسلمین ہوں گے. اور ایک طبقہ اللہ کے ان مقرب صالح اطاعت گزار عبادت گزار اور وفادار بندوں کا ہوگا جو قبر سے اٹھیں گے تو ان کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی اور انہیں عظیم الشان سواریوں پر سوار کر کے عزت اور تکریم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اب میں نے یہ مضمون جملہ احادیث کے ساتھ اور جملہ مصادر اور مراجع کے ساتھ رات کو بیان کر دیا. آج جمعۃ الوداع کے اس خطاب کا آغاز ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ مرحلہ شہادت ہوگا، یہ حساب کا وقت ہوگا، محاسبہ کا وقت ہوگا. ہر شخص پر اس کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال جو دنیا میں کرتا رہا تھا ظاہر کر دیے جائیں گے. اس دن باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے جسم کے سارے اعضاء خود گواہ بن جائیں گے. ہاتھ بولیں گے باری تعالیٰ اس نے مجھ سے یہ گناہ صادر کیے تھے. پاؤں بولیں گے یہ گناہ کے ارتکاب سے میرے ذریعے چل کے گیا تھا. زبان بولے گی میرے ذریعے اس نے چغلی کی، غیبت کی، تہمت لگائی، جھوٹ بولا. جسم کا ایک ایک انگ اس وقت گواہ ہوگا اور اللہ رب العزت کو ہماری زندگی بھر کے کیے ہوئے جرموں پر، گناہوں پر، ظلموں پر، نافرمانیوں پر کسی اور گواہ کو بلائے جانے کی ضرورت نہ ہوگی. سر سے پاؤں تک پورا جسم، ایک ایک عضو خود ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا. ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. جب اللہ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو فرمایا کہ وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے اس سبب سے کہ ان کے اپنے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسموں کی کھالیں، ہر شے نے ان کے خلاف خود گواہی دے دی ہوگی. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی. حکم ہوگا خبردار تمہیں اپنے کردہ گناہوں کا کوئی عذر بیان کرنے، کوئی سبب بیان کرنے، کوئی بہانہ بیان کرنے کی آج نہ حاجت ہے نہ اجازت. چپ رہو، آج تمہارے جسموں کا ایک ایک عضو تمہارے کرتوتوں کا گواہ بن کر شہادت دے گا. پھر اس کے ساتھ ہمارے گلوں میں لٹکائے ہوئے نوشتہ اعمال کتابیں کھول دی جائیں گی. ارشاد ہوگا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اور پھر یہ ہمارا نوشتہ ہے، یہ ریکارڈ ہیں، یہ رجسٹر ہیں، جو تم کرتے تھے یہ کتابیں بھی سچ سچ تمہارے تمام اعمال کو بیان کر دیں گی. ارشاد ہوتا ہے سورہ قمر میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اور جو کچھ ہم آج اس دنیا میں کر رہے ہیں، اگر دکان پر بیٹھ کر کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، صلہ رحمی کی حق تلفی کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، مال غیر غصب کر رہے ہیں، الغرض جو کرتوت ہم آج اپنی دنیا کی راحت اور جھوٹی آسائش کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو وراثت چھوڑ جانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے،
چند روزہ زندگی کو جھوٹی راحت سے آراستہ کرنے کے لیے ہم جو ظلم کرتوت کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ایک ایک چھوٹی چیز تمہارے اعمال ناموں میں درج کی جا رہی ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے، اور تمہیں خبر تک نہیں، جب اعمال نامے کھلیں گے تم مبہوت ہو جاؤ گے کہ جو کچھ رات کے اندھیروں میں کیا گیا تھا وہ قیامت کے دن کی روشنی میں عیاں کر دیا جائے گا۔ پھر اس میں بدلے چکائے جائیں گے، عبادات کا حساب الگ ہوگا، معاملات کا حساب الگ ہوگا، حقوق اللہ کا حساب الگ ہوگا، حقوق العباد کا حساب الگ ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ چکایا جائے گا، ہر ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا، ہر زیادتی کا بدلہ چکایا جائے گا، اور اللہ کے حضور سے اس وقت تک واپسی نہ ہوگی جب تک ظالم اپنے کیے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ مظلوم کو نہ دے لے اور مظلوم کی کامل داد رسی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ پھر اس بدلے کی شکل میں ظالم سے جو نیکیاں، جو اعمال، جو نمازیں، جو عبادتیں، جو صدقے، جو خیرات، جو حج، جو عمرے، جو کچھ وہ کرتا رہا تھا، مسجد کی تعمیریں، حسنات، جو اعمال صالحہ کرتا رہا تھا، اس ظلم کی پاداش میں، گناہ کی پاداش میں، حقوق العباد کی تلافی کی پاداش میں اس کی نیکیاں لے لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور مظلوم کی بدیاں گناہ لے لے کر اس کو دیے جائیں گے، اس طرح حساب چکا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اعمال نامے تھمائے جائیں گے، کتابیں کھولی جائیں گی، اور جب سارا حساب چکایا جا چکے گا تو جو صاف اور صافی اور خالص عمل بچ جائے گا نیکی دے دلا کر، وہ آپ کا عمل ہوگا، وہ ہمارا عمل ہوگا۔ اے لوگو، ہماری زندگی آج نیکی اور بدی کا مسلمانوں کی زندگی مجموعہ ہے، ادھر نماز ہے ادھر ظلم ہے، ادھر حج اور عمرہ ہے ادھر مال حرام کی کمائی ہے، ادھر عبادات ہیں ادھر رشتہ داروں کے حق تلفی ہے، ادھر اعمال صالحات ہیں ادھر جھوٹ، غیبت اور چغلی ہے۔ یہ جو اعمال نیک اور اعمال صالحہ ہم جمع کیے جا رہے ہیں، سن لو، ایسے حال میں کوئی نیکی ہماری نہیں، یہ سب ادھار ہے اس کا جس کا حق ہم کھا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مرحلہ میزان آئے گا۔ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے، جب جو عمل خالص مظلوم کو دے کر، بدلہ چکا کر، محاسبہ کے بعد بچے گا، اس عمل کے بلبوتے پلٹیں گے تو پھر میزان لگے گا، پھر عدل کا ترازو لگے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال قیامت کے دن عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور حکم ہوگا فرشتوں میرے سامنے ترازو لگایا جائے تاکہ ان کے اعمال تلتے ہوئے میں خود دیکھوں۔ فرمایا وَنَادَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جس نے ایک رائی کے دانہ برابر بھی عمل کیا ہوگا نیکی یا بدی کا، سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اس دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال وہ جو حساب کے بعد بچ گئے ہوں گے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، گناہوں کے بھاری ہوں گے، گویا انہوں نے اپنی جانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ اس لیے کہ ہماری نصیحتوں، آیتوں
کے ساتھ ظلم کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کان نہیں دھرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، غافل رہتے تھے، دل کو یقین نہ تھا۔ ایک فکری عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ مرنا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مگر آج تھوڑا دلوں کی وادیوں میں جھانک کر غور کریں کہ یہ عقیدہ ایک فکر ہے، ایک تصور ہے جسے ہم زبان کی حد تک اور ذہن کی حد تک مانتے ہیں۔ کیا یہ کامل یقین اور یقین کی حالت بن کر ہمارے قلب و باطن پہ بھی وارد ہوا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آخرت کا فکر اور اللہ کے حضور پیشی اور محاسبہ اور میزان پر اعمال کا تولا جانا اگر یہ یقین ہوتا تو ہماری نیندیں اجڑ گئی ہوتی، ہمارے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھتے، ہماری زبان کسی کی حق تلفی نہ کرتی، ہمارے جسموں سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا، ہم روتے ہنسنا بھول جاتے، راتوں کو سوتے کم اور مسلوں کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر خدا کے حضور آنسوؤں کی برسات بھراتے اور آخرت کے عذاب کی پناہ مانگتے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ بھی جان لو پھر جب سور پھونکا جائے گا، کسی نشے میں نہ رہنا، کسی گھمنڈ میں نہ رہنا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ فرمایا تو اس کے درمیان اس دن کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے کام نہیں آئیں گے، مال و دولت کام نہیں آئیں گے، جن کی خاطر ہم زندگی گوا رہے ہیں وہ تو موت کے لمحے ہی چھوڑ جائیں گے۔ جس حرام مال کی کمائی میں ہم زندگی برباد کر رہے ہیں وہ مال تو جس دن آپ میت بنے وہ گھر رہ جائے گا، وہ تو گھر سے باہر آپ کے جنازے کے ساتھ بھی وہ مال و دولت نہیں جائے گا، نہ محلات جائیں گے، نہ بینک بیلنس جائیں گے، نہ وراثتیں جائیں گی، نہ مال و زر جائے گا، نہ آسائشیں جائیں گی۔ ارے جس کی خاطر آخرت برباد کی تھی، جس کی خاطر مولا کو ناراض کیا تھا، جس کی خاطر ظلم کیے تھے، کمائی کی تھی، وہ کمائی تو جنازے کے ساتھ بھی نہیں جا رہی ہے۔ رہ گئی بیوی بچے اولاد، جن کا مستقبل سنوارنے کے لیے پاپڑ بیلے تھے، وہ قبر کے دروازے پر جائیں گے اور تمہیں قبر میں اکیلا پھینک کر واپس پلٹ کے آ جائیں گے۔ قبر میں نہ کوئی رشتہ جائے گا، نہ کوئی مال و زر جائے گا۔ اے انسان سوچ، جس پر تیرا تکیہ تھا وہ تو تیرا ساتھ چھوڑ گئے جب اصل زندگی کا آغاز ہوا، جب خواب غفلت سے نیند سے تو بیدار ہوا۔ موت اصل میں بیداری ہے اور یہ زندگی خواب غفلت ہے، وہ تو ساتھ چھوڑ گئے۔ اب قبر میں اعمال صالحہ جا رہے ہیں جن پر توجہ نہ تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 اقوال آتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ میزان جو ہیں ترازو، ان پر اعمال بھی تولے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ اعمال اور صاحبان اعمال، عمل کرنے والا بندہ اور اس کے عمل دونوں ترازو پہ رکھ دیے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ کتابیں نامہ ہائے اعمال ترازو پہ رکھے جائیں گے۔ تینوں پر احادیث ہیں، تینوں پر دلائل اور صریحات، شہادات صریحہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، قیامت کے روز ایک بہت بڑے موٹے تازے آدمی کو پیش کیا جائے گا، اور حضور نے فرمایا اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وہاں وزن کے پیمانے، نہ جسمانی طاقت ہوگی، اللہ کے حضور وزن کے پیمانے نہ مال و زر کی کثرت ہوگی، اللہ کے حضور وزن کے پیمانے نہ اس دنیا کی زیب و زینت ہوگی، نہ اس دنیا کا جاہ و منصب ہوگا، نہ اس دنیا کی حکومت و سلطنت ہوگی۔ وزن اللہ کے حضور صرف اس کا ہوگا جو تقویٰ لے کر آیا ہے، جو قلب سلیم لے کے آیا ہے، جو اطاعت گزاری لے کے آیا ہے، اللہ کی تابعداری لے کے آیا ہے، مصطفیٰ کی وفاداری لے کر آیا ہے، جو صالحیت لے کے آیا ہے، جو ڈرتا ہوا دل لے کر آیا ہے،
جو لوگوں پر احسان کرتا رہا وہ نیکیاں لے کے آیا ہے، جو راتوں کو جاگتا رہا ان آنسوؤں کا تحفہ لے کے آیا ہے۔ اس کا وزن ہوگا تو میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اور ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل نیکی اور بدی میں ہوگا تو میزان سے تول کے بغیر نہ رہے گا۔ میزان کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مرحلہ صراط آئے گا۔ یہ صافی تول ہو گیا ہمارے اعمال کا، اب مرحلہ صراط آئے گا، پل صراط۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس دوزخ کے اوپر سے یعنی پل صراط کے ذریعے گزرنے والا نہیں ہے۔ یہ پل صراط دوزخ کے اوپر بچھائی جائے گی، یہ اللہ کا قطعی وعدہ ہے۔ اور فرمایا اس دن پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں گناہ گاروں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں انہم قالوا الورود هو المرور علی الصراط، یہ وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہاں بھی دو تین قسموں کے لوگ ہوں گے پل صراط سے گزرنے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اعمال صالحہ، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی بندگی، آقا کی غلامی، دین کی نصرت، اللہ کے بندوں کی خدمت کا سامان لے کر جائیں گے، صدقہ، خیرات، اعمال صالحات لے کر جائیں گے ساتھ۔ فرمایا یہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پل صراط کو پلک جھپکتے ہی پار کر جائیں گے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی کڑک کی طرح تیزی سے پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تیز رفتار آندھی کی طرح پار کر جائیں گے۔ اقسام ہیں، کچھ انبیاء ہیں، کچھ صدیقین ہیں، کچھ اولیاء ہیں، کچھ صالحین ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ مطیعین ہیں۔ ہر کوئی اپنے عمل کی طاقت سے، اپنے تقوی کی قوت سے اس دن عمل و تقوی سواری ہے، پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح پار کر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ پاؤں کے بل چلیں گے اور چلتے چلتے تھک کے گر جائیں گے۔ کچھ لوگ سرین کے بر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ پھر صراط جو دوزخ کے اوپر بچھائی گئی ہوگی اس کے دونوں طرف امر الہی سے خاردار سخت لوہے کی تاریں بچھائی ہوں گی، ان میں کانٹے اور کیل ہوں گے، اور حکم ہوگا جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، غافل ہیں، میرے نافرمان ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ گھسیٹتے ہوئے چلے، کانٹوں اور کیلوں کو حکم ہوگا کہ ان کے جسموں میں چبھ جاؤ، اور ان کا ایک ایک عضو زخمی ہوگا۔ کئیوں کے عضو کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے، کئی زخمی اور چھلنی ہو جائیں گے، کئی پھسل جائیں گے، حتیٰ کہ کئی خود دوزخ میں گر جائیں گے۔ انبیاء کے لیے، اولیاء اور صلحاء کے لیے، اور مؤمنین و متقین اور صالحین کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ والے وہ جنہوں نے زندگی اللہ کی وفاداری میں گزار دی اور تاجدار کائنات کی تابعداری میں گزار دی، جنہوں نے اس دنیا پر آخرت کو مقدم رکھا اور جیے اچھا مرنے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے نہیں، اچھا پینے کے لیے نہیں، اچھا پہننے کے لیے نہیں، جیے اچھی موت کے لیے، جنہوں نے جیتے ہوئے مرنے کو یاد رکھا، جنہوں نے دنیا میں قبر کو یاد رکھا، زندگی میں آخرت کو یاد رکھا۔ اللہ پاک ان کے لیے
پل صراط پر روشنیاں لگا دے گا، لائٹنگ ارینجمنٹ ہو جائے گا. جب وہ گزریں گے نور ہو جائے گا. جب منافق، ظالم، گناہگار اور مجرم لوگ گزریں گے تو روشنیاں بجھا دی جائیں گی، گھپ اندھیرا ہو جائے گا، ان کا نور سلب کر لیا جائے گا. اور قرآن مجید میں سورہ حدید میں ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم. اس دن مومن مرد اور عورتیں، اللہ کے صالح وفادار تابع دار بندے، نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا پھرتا ہوگا. وہ نور میں سفر کریں گے. بے عمل، نافرمان، دنیا کے فتنوں میں مبتلا رہنے والے، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی زینتوں میں، دنیا کے تفاخر میں، دنیا کے تکاثر میں بڑھ بڑھ کے مال و دولت جمع کرنے کی حرص، اولاد اور قوت و طاقت سے ایک دوسرے پر بڑھائی لے جانے کی حرص، دنیا میں بڑا بننے کا حرص، جنہوں نے زندگی اس متاع الغرور میں گزاری ہوگی وہ نور سے محروم ہوں گے، اندھیرے میں چلیں گے، پھسلیں گے، لڑکھڑائیں گے، دوزخ میں گرنے لگیں گے، پکاریں گے اپنے جاننے والے مومنوں کو کہ خدا کے لیے یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. انہیں پکار کے کہیں گے تھوڑی نظر کرم ہم پہ بھی کر لو، نظر التفات کر لو، رک جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں کچھ چل لیں. مگر آواز آئے گی نور آج نہیں ملتا، نور کا سودا دنیا میں لیا جاتا، یہ وہاں کما کے لانا تھا جو تم نہیں کما کے لا سکو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح صراط سے گزرنے والے لوگ اپنے اپنے اعمال اور حالات کے مطابق گزریں گے. حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف اعمال صالحہ کو بھی پل صراط پہ دائیں بائیں کھڑا کر دیا جائے گا. جس شخص نے پوری زندگی مال و دولت کی امانت میں گزاری ہے، خیانت نہیں کی، امین رہا، ہر امانت کی سچی پاسداری کی، حکم ہوگا اس کی امانت کو کہ تم بھی پل صراط پہ کھڑے ہو جاؤ، امین کے گزرنے کا وقت آ رہا ہے. جس نے پوری زندگی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی، صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کو اس کے حق دیے، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ظلم نہیں کیا، صلہ رحمی کو حکم ہوگا کہ رشتہ داروں اور خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا گزر رہا ہے، صلہ رحمی تو بھی کھڑی ہو جا. اس طرح اعمال صالحہ، امانت اور صلہ رحمی کو صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا دائیں اور بائیں، اور وہ اپنے عمل رکھنے والے لوگوں کی مدد کر کے پل صراط سے بحفاظت گزارنے میں کوشش کریں گے. صراط سے گزرنے کے بعد، اور یہ جو صراط ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ آقا نے فرمایا کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل ہے. اب آپ اندازہ کر لیں، دھار اس کی تلوار سے تیز تر ہے اور چوڑائی ایک بال کے برابر ہے. اس پر سے گزرنا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس پل سے گزرنے کا سامان کیا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے اس پل سے گزرنے کی سواریاں تیار کی ہیں، اس پل سے گزرتے وقت اپنی مددگار اعمال تیار کیے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہمیں تو دنیا کے متاع الغرور نے اندھا کر دیا، ہمیں دنیا کے حرص و لالچ میں دیوانہ کر دیا، دنیا کے رشتوں نے اور دنیا کی زینتوں نے ہمیں پاگل کر دیا، حریص کر دیا، دیوانہ کر دیا. ہم دنیا کے کتے ہو گئے، اور اصل زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے ہم تو اس سے بے خبر بھی ہیں، بے شعور بھی ہیں. لوگوں، موت کے بعد
جب قبر اور برزخ کی زندگی کی طوالت سامنے آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ساری زندگی جس کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلتے تھے، یہ تو ایک دن کی شام کے برابر تھی یا دن کی صبح کے برابر تھی۔ اصل دن تو اب چڑھا ہے اور اصل رات اب آئی ہے۔ اور جب 50,000 سال کی طوالت کا ایک دن قیامت کے دن کا بعث ہوگا، اس دن خیال آئے گا کہ ساری زندگی اور سارا عالم برزخ کا زمانہ ایک لمحہ تھا، ساعۃ من النہار۔ یہ زندگی جس نے ہمیں برباد کر رکھا ہے، جس میں ہم فنا ہو گئے ہیں، جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں، دھوکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ابو زبیر روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ روز محشر سب امتوں کو ترتیب کے ساتھ صراط سے گزرنے کے لیے بلایا جائے گا، سب سے پہلے امت محمدی کو بلایا جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوگا، ایک نور پھیل جائے گا جس میں نبی، صدیق، شہید، ولی، صالح، مومن، اطاعت گزار بندے، راتوں کی عبادت کی روشنی لے جانے والے بندے، ہمارے صالحہ کا نور لے جانے والے بندے، حسن خلق کا نور لے جانے والے بندے، اخلاق، لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو، خوشگوار برتاؤ، احسان کا تعلق۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ جب میزان پر اعمال تلیں گے کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہوگا نیکی میں، وہ کریں؟ آقا نے فرمایا حسن الخلق، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا، اثقل الاعمال۔ ہم تو زبان سے کاٹ کھاتے ہیں، ہماری زبانیں تو چھریوں کی طرح ہیں، گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، بے حیائی ہے، لغو گوئی ہے، ظلم ہے، کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے اس زبان سے۔ اخلاق کہاں آئے؟ اخلاق نام ہے عفو درگزر کا، معاف کر دینے کا، غصہ پی جانے کا، دوسروں پر خرچ اپنی جیب سے کرنے کا، احسان کرنے کا، محبت اور پیار سے بلانے کا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ویلکم کرنے کا۔ کتنے چہرے ہیں جو مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں، جو مظلوم کو دیکھ کر مدد کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، جو محتاج کو دیکھ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی جب تک اس کا دکھ دور نہ کر لیں۔ کتنے ہیں؟ یہی عمل کام آنے ہیں قیامت کے دن۔ فرمایا نور ہوگا جب بے عمل لوگ، منافق لوگ، مجرم لوگ اور ظالم لوگ گزرنے لگیں گے تو نور سلب کر لیا جائے گا۔ اور فرمایا جو اللہ والے صالحین جب گزریں گے تو پہلا طبقہ جو کامیابی سے گزر جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بلا حساب و کتاب جن کے چہروں کو قیامت کے دن رب ذوالجلال 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور خوبصورت کر دے گا، وہ بغیر حساب کتاب کے تکریم کے ساتھ جنت لے جائے جائیں گے فرشتوں کے جھرمٹ میں۔ پھر ان کے بعد دوسرا نیک لوگوں، صالح لوگوں کا طبقہ آئے گا، ان کے چہرے روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر شفاعت کا مرحلہ صلحاء امت کا آئے گا۔ آقا علیہ السلام شفاعت کے لیے امت کی خاطر کھڑے ہوں گے، لیکن لوگوں کچھ کام اپنے عمل کے بل بوتے پر چلنے ہیں، کچھ مصطفیٰ کی شفاعت سے چلنے ہیں۔ صرف شفاعت کا خیال کر کے ہم نے عمل ترک کر دیا، نیک